اور پھر انہوں نے فکر ایسے ختم کی کہ اس رات فصیح کا بستر اپنے کمرے کے سامنے برآمدے میں لگوا دیا۔ گھر کا اکلوتا بیڈ اسی کے کمرے میں تھا۔ اب وہ بیڈ تو وہاں سے اٹھنے سے رہا، پھر صبا کو اکیلے کمرے کی عادت تھی۔ وہ پرانے زمانے کی بے ریا عورت آج کے دور میں بھی مہمانوں کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے سمجھتی تھی۔ صبا کے لیے ان کے دل میں جتنے خدشے تھے وہ گزرے 4 دنوں میں ہوا ہو گئے تھے۔ اتنی موہنی صورت اور ایسا معصوم انداز کہ کچھ برا سوچنا بھی گناہ لگتا تھا۔ صبا اپنے آپ میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے محسن کو کمرہ بدر ہونا پڑا۔ اس رات کمرے میں لکڑی کی پرانے زمانے کی کھڑکی میں لگے سریوں سے اس نے سامنے کے برآمدے میں لگی چارپائی دیکھی۔ اس پر دراز شخص کا چہرہ یادداشت میں جانے کہیں تھا بھی کہ نہیں۔ جس دن سے وہ یہاں آئی تھی وہ اس کے اٹھنے سے پہلے جا چکا ہوتا اور اس کے آنے کے وقت وہ کمرے میں ہوتی۔ وہ اگر باہر ہوتی بھی تو وہ سلامتی بھیج کر خاموشی سے رخ بدل کر اماں اور ابا کے کمرے کی طرف چلا جاتا۔ دونوں برآمدوں میں فاصلہ اتنا تھا کہ اس کے نقش تک ذہن میں دوبارہ ابھارنے پر ناکام تھی۔ بازباں خاموشی اسے ایک بار پھر شکریہ کہہ کر وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ سپہر ڈل رہی تھی۔ فصیح شام کو وقت پر ہی آ جاتا تھا اور رات کا کھانا شام 7:30 تک کھا لیا جاتا تھا۔ اس لیے شمسا تن دہی سے کھانا بنانے کی تیاری میں جٹی ہوئی تھی۔ آج لوکی گوشت پکنا تھا اور چونکہ بڑے گوشت کو گلنے میں وقت لگتا ہے تو ہانڈی جلدی چڑھانی تھی تاکہ وقت پر سالن تیار ہو سکے۔ بھونتے مسالے کی خوشبو بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ نوری پانی چھڑک کر جھاڑو لگا دے، سپارہ پڑھنے والے بچے آتے ہی ہوں گے۔ اماں نے تسبیح کے دانے پھیرتے نوریہ کو آواز لگائی، السلام علیکم خالہ جی۔ لکڑی کے کھلے دروازے سے ایک 22-23 سالہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام پتر، بڑے دن بعد آئی ہو۔ ماں کدھر رہتی ہے تیری؟ تسبیح تکیے پر رکھ کر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار دیا۔ بس خالہ جی، ہونا کہاں ہے، گھر کے کام اور پھر میری شادی کی تیاری۔ آخر میں اس کا لہجہ شرمیلا ہو گیا تھا۔ اللہ خیر کا وقت لائے، کام کروانا ہے؟ جی، میں نے پھپھو کو بھیجا تھا صبح، کہہ رہا تھا شمسا باجی کہہ رہی ہیں دوپہر کے بعد آنا۔ اس کی بات پر اماں نے سر ہلا دیا۔ شمسا بھی اس کی طرف دیکھتے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آئی اور آنے والی لڑکی کو لے کر سٹور نما اس کمرے میں گھس گئی جس میں آج تک صبا نے قدم نہیں رکھا تھا۔ کیا کام کروانا ہے اس نے سامیہ سے پوچھا۔ فیشل کروانا ہوگا یا بلیچ، یا مجھے پتہ نہیں، اس نے معصومیت سے جواب دیا تو مسکرا اٹھی۔ یعنی پارلر کا کام شمسا نے سیکھا ہوا ہے؟ تو اور کیا، اتنا اچھا کام کرتی ہیں باجی، شیخو پورے کے محلے کی عورتیں یہاں آتی ہیں۔ ابھی روزوں میں اتنا کام ہونا ہے کہ شمسا باجی اس موٹو پروین کو بلا لاتی ہیں مدد کے لیے، آپ بھی کروا کر دیکھنا۔ سامیہ کی بات پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ویسے آپ تو پہلے ہی اتنی پیاری ہو، جب میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا ٹی وی کے ڈراموں سے کوئی لڑکی ہمارے گھر آ گئی ہے۔ اس کی معصوم سی تعریف پر وہ خجل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سپارہ پڑھنے والے 3-4 بچے آ چکے تھے اور اپنی مقررہ جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا وہ بھی اس کلام سے آشنائی حاصل کرے جس کا تلفظ بھی اسے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ سچ تو یہ کہ اگر وہ یہاں نہ آتی تو شاید زندگی کے میلوں جھمیلوں میں اسے اس بات کا خیال بھی نہ آتا۔ کچھ یوں بھی مشکل حالات میں پریشانی میں وہی تو یاد آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اماں وضو کر کے آئیں تو وہ ان کے پاس بیٹھ کہہ رہی تھی، مجھے بھی قرآن پڑھا دو۔ انکار والی بات ہی نہیں تھی۔ سو اماں نے خوشی خوشی ایک اور شاگرد کو پڑھنے کے لیے بٹھا لیا۔ چھوٹے چھوٹے گملوں اور پلاسٹک کے ڈبوں میں لگی گل دوپہری پر جامنی پتے سبز رنگ میں ڈھل رہے تھے۔ موسم کی جاں فضا حرارت ہلکی سی ٹھنڈک میں بدل رہی تھی۔ مٹیالی شام دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہی تھی۔ مرغیاں اپنے ڈربے کے باہر دانہ چن رہی تھی۔ نوریہ کمرہ بند کر کے کپڑوں کی کٹائی میں مصروف تھی۔ کسی کے سامنے کپڑے کٹائی کروں تو غلط کٹائی ہو جاتی ہے، یہ بھی نوریہ کی اپنی سائنس تھی جو کم از کم صبا کی سمجھ میں نہیں آئی۔
سو وہ بھی باہر برآمدے میں لکڑی کی چارپائی پر بیٹھی تھی، جہاں سامیہ اپنا بستہ کھولے اسکول کا کام لے کر بیٹھی تھی۔ پورے گھر میں بھونتی ہوئی سوجی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شمسا چولہے پر رکھی کڑاہی میں تیز تیز چمچہ چلا رہی تھی اور اماں پاس ہی رنگ اڑے رنگین پیڑے پر بیٹھی بادام اور کھوپرا کاٹ رہی تھی۔ سر سبز مخملی گھاس کے فرش پر وہ سامنے کتابیں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو چمک رہے تھے، چہرہ روشن اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کے عقب سے نمودار ہوتے پری کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ایک دم سے خوف میں تبدیل ہوئی۔ چہرے کی روشنی اندھیرے میں بدل گئی تھی۔ جیتی جاگتی جذبوں سے بھرپور لڑکی سنگی مجسمہ ہو گئی۔ یہ اس نے سوچا بھی کیسے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ فری اب اس کے پہلو میں آ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ اس میں کوئی شک تھا ہی نہیں کہ یہ سلامتی اس گھبرو پر بھیجی گئی تھی جو نصرت کے مقابل بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ نصرت تو بے جان شے کی طرح وہیں پڑی۔ وہ کیسے ہاں ہوں کہہ سکتی؟ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اور آپ؟ اسپند کو دلچسپی سے دیکھتا پا کر اس نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ فریحہ عباس کسی کے سامنے بیٹھی ہو اور وہ کسی اور جانب نظر پھیر لے۔ نصرت سامنے ہوتے ہوئے بھی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ میں اسپند ہوں اور آپ کی طرح نہ تو مشہور ہوں اور نہ ہی کوئی غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا ہے، سو میرا تعارف تو نام کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو گویا نصرت کا دل جل گیا۔ میری تعریف کر رہے ہیں یا مجھ سے فلرٹ کی کوشش؟ پری مسکرائی۔ ایک وقت میں دونوں نہیں کر سکتا کیا؟ اس کی بات پر پری نے گردن پیچھے گرا کر کہکل گایا اور پھر ہنستی چلی گئی۔ نصرت نے ان دونوں کو دیکھا اور غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہو کر وہاں سے دور ہوئی اور پھر اٹھ کر تقریباً بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ یہ اس کا وہم تھا کہ اس کے اٹھنے پر کسی نے غور نہیں کیا۔ فری نے اسے تاریک ہوتے چہرے کے ساتھ وہاں سے دور ہوتے دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر اسپند سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اپنے کمرے کے اندھیرے میں بستر پر سکڑ کر لیٹی روتی نصرت اندازہ کر سکتی تھی وہاں سے اٹھنے سے پہلے ان کی بے تکلفی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ نمبرز کے تبادلے ہو چکے ہوں گے اور اب لمبی کالیں ہوں گی اور اس سے آگے سوچا جا ہی نہیں رہا تھا۔ بس ان دونوں کے مسکراتے چہرے نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ فری کی آنکھوں میں اس کے لیے تمسخر تھا، جیت کی سرشاری تھی۔ زندگی میں اب کیا رہ گیا تھا؟ نصرت عباس کو اب خودکشی کر لینی چاہیے تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بستر سے اٹھ گئی۔ گھر میں ماہ رمضان کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ڈھیر ساری املی اور آلو بخارے کی چٹنی بن کر شیشے کی چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھر کر فریج میں محفوظ ہو گئی تھی۔ بادام کا شربت، سندل کا شربت اور الائچی کا شربت تو گھر میں بنا تھا، البتہ ان کے علاوہ سرخ مشروب کی بڑی سی بوتل بھی آ چکی تھی۔ شامی ٹکیاں بھی بن کر فریزر میں جا پہنچی تھیں۔ شمسا اور اماں نے مل کر بیسن سے وہی دہی بھلوں کے لیے پکوڑیاں بھی تل لی تھیں۔ صبا تو جانتی ہی نہیں تھی کہ رمضان کے لیے تیاری بھی ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں اس نے ایسا کوئی تردد دیکھا جو نہیں تھا۔ اپنے گھر میں تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ بس ایک لمحے کے لیے دل میں ایک خیال آیا اور پھر وہ حال میں گم ہو گئی، جہاں رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد شمسا مٹی کی کنالی میں کھٹا لگانے کے لیے دودھ لیے بیٹھی تھی۔ اماں سحری کے لیے تازہ سالن بنانے کی تیاری کر رہی تھی اور نوریہ اپنے کپڑوں کا ڈھیر لیے بیٹھی تھی۔ عام سے کپڑوں پر ایسی کمال کی ڈیزائننگ کر کے اس نے سامیہ اور شمسا کے کپڑے تو تیار کر لیے تھے، مگر اپنے کپڑوں کے لیے اسے کوئی ڈیزائن پسند نہیں آ رہا تھا۔ اب رمضان شروع ہو گیا تھا، اس کے کپڑے ابھی پڑے تھے۔ اماں کا سادہ سوٹ تو 2 گھنٹے کی مار تھا، اصل فکر تو اسے اپنی تھی۔ ابا اور فصیح تراویحیں پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سارے کام نمٹانے کے بعد جب اماں کے ساتھ شمسا اور سامیہ بھی عشاء اور تراویح پڑھنے کھڑی ہوئیں تو اماں نے اسے بھی آواز دے دی، بوہے آئی جنج ونو کڑی دے کان، مہینہ پہلے کے کپڑے لا کر دیے ہوئے ہیں، اگر ابھی نہیں سلے تو آج رات میں بھی نہیں سلنے والے۔
علاوہ سمیٹ اور آ کر نماز پڑھ۔ الجھے ذہن کے ساتھ نوریہ نے سلیقے سے تہہ کر کے سارے کپڑے شاپروں میں ڈالے اور نماز کے لیے آ گئی۔ صبا بھی ان کے ساتھ ہی جائے نماز پر جا کھڑی ہوئی۔ اسے اتنے لمبے قیام کی عادت نہیں تھی، سو نماز کے بعد بمشکل چند رکعتیں تراویح پڑھنے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ موسم نے تیور ایسے بدلے تھے، اب پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ چھت والا پنکھا چلا کر اس نے دوپٹہ کھول کر بیڈ پر ایک طرف ڈالا اور بالوں سے کیچر نکال کر بے دم ہو کر بستر پر گر گئی۔ اسے ابھی تک ٹھیک سے دوپٹہ اوڑھنا نہیں آیا۔ ویسے تو ابا بھی کم کم ہی لڑکیوں کے کمرے کی طرف آتے تھے، جب ضرورت ہوتی تو فصیح کی اماں سامیہ کو بھیجو ذرا کہہ کر لڑکیوں میں سے جس کی بھی ضرورت ہوتی بلوا لیتے اور حسب معمول جملے میں اسی نام کا نام شامل کر لیتے۔ رہا فصیح تو اس نے تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی، نہ چہرہ دیکھنا ہے نہ دکھانا ہے، اس لیے اتنے بڑے دوپٹے کی یوں تو کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ ان ساری بہنوں اور خود اماں کا دوپٹہ بھی سلیقے سے سر پہ جمع رہتا تھا تو اسے خود ہی حیا آتی تھی۔ ایک بات جو اس نے محسوس کی تھی وہ یہ کہ ساری بہنیں فصیح پر جان چھڑکتی تھیں۔ وہ رات کو کمرے میں آ جاتی تو اکثر کوئی نہ کوئی برآمدے میں اس کے بستر پر کتابیں لیے بیٹھی ہوتی۔ شمسہ 12ویں میں اور نوریہ 11ویں میں تھی۔ اس نے فصیح کی تعلیم کا پوچھا۔ ہمارے بھائیا نے بھی کام کیا ہوا ہے، سامیہ نے چہک کر بتایا تھا، اور وہ حیران ہو گئی۔ تو پھر رکشہ کیوں چلاتے ہیں؟ کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے؟ نوکری آسانی سے ملتی کہاں ہے؟ پھر ابا کی صحت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی تھی۔ سبزی کی ریڑھی دھونا اور پھر مرغ کی اذان کے ساتھ بستر چھوڑ کر سبزی منڈی جانا، سبزی لانا، کچھ بھی تو آسان نہیں تھا۔ پھر بھایا نے رکشہ ڈال لیا اور ابا کو یہ ننھی منھی دکان ڈال دی۔